لاہور میں مردہ جانوروں کا گوشت کی دکانوں اور ہوٹلوں پر کھلانے کا انکشاف ہوا ہے اور لوگوں کو مردہ جانوروں کا گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ مردہ جانوروں سے مراد ہے یہاں پر کتے اور بلیوں کی بات بھی ہو رہی ہے، گدھوں سے بات آگے بڑھ گئی ہے۔ بات ہوا کچھ ایسے کہ لاہور کا ایک علاقہ ہے گرین ٹاؤن، وہاں پر شہریوں نے صرف ایک چیز نوٹس کی کہ ان کے پالتو جانور جو تھے وہ غائب ہو رہے تھے۔ پھر کچھ محلے داروں نے مل کے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی تو پتہ یہ چلا کہ شاہد نامی ایک خاکروب ہے جو فجر کے ٹائم مطلب دن کے ٹائم آتا ہے صفائی کرنے اور وہاں پر گھر کے پالتو کتوں کو اور بلیوں کو کھانا دیتا ہے جس میں زہر ملا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ مر جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو لا کے کاٹ کے دکانوں پر سیل کیا جاتا ہے ان کے گوشت کو۔ اور نہ صرف یہ پالتو جانوروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے بلکہ جو کچرا کنڈیوں میں جانور مرے ہوئے ہوتے ہیں، جو اسٹرے ڈاگ اسٹرے کیٹس ہوتی ہیں، ان کو زہر دے کے پہلے مارا جاتا ہے، پھر وہ زہر والا گوشت کاٹ کے پھر آگے دکانوں میں بیچا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ باقاعدہ طور پہ پورے ایک سپلائی چین ہے جو یہ کام کر رہی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا اس شخص انڈیویجولی کام کر رہا ہے یا اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے جی پولیس نے 2 ملزمان گرفتار کیے ہیں، مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے بابر سے۔ بابر یہ بتائیے گا کہ یہ سب سے پہلے یہ شک کیسے ہوا کہ یہ جو گوشت کھلایا جا رہا ہے یہ مردار جانوروں کا ہے اور پالتو جانوروں کا ہے؟ ظاہر سی سی ٹی وی فوٹیج اس شک کی بنیاد پر ہی دیکھی گئی ہوگی۔ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ گرین ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں پر جو پالتو جانور ہے بکرے وغیرہ، کیونکہ اس میں ابھی تک یہ انکشاف نہیں یہ ہوا کہ کتے یا بلیوں کو بھی یعنی کھلایا جاتا تھا مردہ جو جانور تھے۔ بکروں کا انکشاف ہوا ہے کہ جو پالتو بکرے تھے بکروں پہ یہ آتش کی جو مادہ وہ اس کے چاروں میں ڈال دیتے تھے۔ شاہد نامی خاکروب ہے جس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی اور یہ جب وہ اس کو کچرے میں پھینک دیتے تھے وہاں سے اٹھا کے ایک کسائی کے پاس لے کے جاتے تھے جہاں اسے ذبح کرنے کے بعد مختلف ہوٹلوں میں اس کو تقسیم فروخت کیا جاتا تھا اور یہی جو مردار جو ہے نا جانور کا گوشت ہے یہ کھلایا جاتا تھا۔ پولیس کو جو شک ہوا سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، اس کے بعد ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران نے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی جس نے شہریوں کی مدد سے ایک خاکروب شاہد کو حراست میں لیا۔ شاہد کو جب حراست میں لے کر اس کی تفتیش کی گئی تو اس نے انکشاف کیا کہ وہ راشد نامی ایک شخص ہے اس کے ساتھ مل کر یہ گھنونا کاروبار کرتا ہے اور کسائی کے پاس جا کر فروخت کرتا ہے، جہاں کسائی سے ذبح کرنے کے بعد مختلف دکانوں میں جا کے مجھے ایک بات بتائے گا، یہ جو گرین ٹاؤن علاقہ ہے یہ کوئی دیہی علاقہ تو ہے نہیں، یہ ایک بڑا اربنائزڈ علاقہ ہے، ماڈرن علاقہ ہے، یہاں پر بکرے بھینسے گائے کہاں سے آ گئے؟ دیکھیں جی یہ کوئی بالکل یہ ہے نا کوئی شہر نہیں ہے، یہ یہاں پر دیہاتی علاقہ بھی ساتھ اس کے شامل ہوتا ہے اور یہاں پر جو لوگوں نے اپنے شوق کے لیے بکرے اور جو دیگر سامان رکھا ہوتا تھا، جانور جو رکھے ہوتے تھے ان کو یہ چارہ ڈالتے تھے، چارے کے اندر جو ہے نا یہ آتش کی مادہ ڈالتے تھے جس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی اور یہ جب وہ مرنے کے قریب ہوتا تھا یہ تقریباً پاس جا کر سستے داموں میں مالک سے یہ خرید بھی لیتے تھے، جب مر جاتا تھا اس کو بھی لے جاتے تھے کچرے میں ڈال کر۔ جب راشد کو بھی گرفتار کیا گیا، راشد نے بھی انکشاف کیا کہ وہ کافی عرصے سے یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ اور جو کسائی ہے کسائی اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا لیکن وہ مفرور ہے، اس کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں اور یہ کافی عرصے سے یہ گھنونا کاروبار کر رہے تھے جس کی بنا پر لوگ کافی پریشان تھے، ان کے پالتو جانور مر رہے تھے اور جس کی بنا پر انہوں نے انکشاف ہوا اور اس کے بعد یہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، لیکن کس طریقے سے یہ سلسلہ جاری تھا اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ کیسے کیا جا رہا تھا۔ بہت شکریہ بابر، آپ ہمارے ساتھ اس پر بات کر رہے تھے۔ اس پر مزید بات کریں گے، ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران ہمارے ساتھ ہیں۔ فیصل کامران تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کتنے عرصے سے یہ سلسلہ جاری تھا اور کیا اس میں صرف یہ 2 ہی اشخاص ہیں جو ملوث تھے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ورژن دیا، اس میں ساری ڈیٹیلز آپ کو آلریڈی ایکسپلین کر دی گئی ہیں۔ اس کے اندر جب یہ اس طرح کے انسیڈنٹس کافی سارے ہونا شروع ہو گئے تھے اس اسپیسیفک ایریا کے اندر، گرین ٹاؤن کے ایریا کے اندر، اور جس وقت ہم نے اس کیس کو ٹریس کیا ہے، اس بندے کو پکڑا ہے، تو ہمارے پاس ٹوٹل 6 کمپلیننٹس آ گئے کہ ہمارے ساتھ بھی سیم انسیڈنٹ ہوا تھا، ہمارا جانور بھی مر گیا تھا اور یہی بندے وہاں پہ بھی آئے تھے اور یا ہم سے لے گئے تھے یا ہم نے پھینکا تھا، یہ وہاں پہ بندے نظر آئے تھے۔ تو 6 ایف آئی آرز ہو چکی ہیں۔ پھر ہم نے ان کا کرمنل ریکارڈ بھی چیک کیا۔ 1 سال پہلے اپریل 2025 کے اندر بھی یہی شخص اسی قسم کے کاروبار میں ملوث پہلے پایا گیا، ایک بندے کا بکرا اسی طرح مر گیا، تو انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی تو یہ بندہ نظر آ رہا تھا کہ اس کو کچھ کھلا رہا ہے اور اس کے بعد وہ بکرا مر جاتا ہے۔ اس بندے کے اوپر پہلے بھی پرچہ ہوا، یہ پھر اس
केस में जो सजा है वो 5 साल तक की सजा है, लेकिन क्योंकि ये काबिल जमानत है तो ये उससे बड़े मजे से बाहर आ चुका था। अब इसके ऊपर 6 केसेस हो चुके, तो इसका मतलब ये है कि ये पुराना ये काम कर रहा है। कसाई इसके साथ पुराना लिंक है, वो कसाई से 2000 रुपए के करीब वो बकरा मरा हुआ खरीद लेता है और जिसका गोश्त बना के वो मुख्तलिफ जगहों पे सप्लाई करता है। मुल्जमान हमारे पास रिमांड पे हैं, इनसे और इंकशाफात इंशाल्लाह मजीद भी आएंगे कि किन किन होटल्स में किन किन जगहों पे ये गोश्त सप्लाई करता था, आया होटल वाले मुलविस थे, ये जानते बूझते, ये पूरे पैसों पे ठीक गोश्त समझ के लेते थे। ये सारी चीजें इंशाल्लाह दौरान रिमांड इसके जो भी हमें मजीद फैसल साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि ये बुनियादी तौर पर शक कैसे हुआ आप लोगों को? सबसे पहली चीज तो ये है कि जब जिस बंदे का ये बकरा मरा वहां पे जो लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे मौजूद था। 15 पे कॉल की गई कि सर मेरे बकरे को जहर दे के मारा गया, और लोगों ने इतला दी कि ये शख्स जो यहाँ घूमता रहता है ये इसी तरह करता है। फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस पे ये पता लगा कि इससे पहले भी इस इलाके में जितने बकरे मर जाते हैं इसी तरह ये शख्स नजर आता है, या उनकी जो लाश है वो उठा के ले जाता है और कहीं डिस्पोज ऑफ करता है। तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस जो पब्लिक है उनको ये शक हुआ था सबसे पहले। फिर जब हम इसको लेके गए और तफ्तीश की तो इससे दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ किया कि मैं तो ये काम बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। तो कामरान साहब एक चीज बताइएगा कि इसकी क्या दफात है, क्या या कानून है इस हवाले से इस तरह के जराइम पर? बिल्कुल, इसके अंदर जो क्रूएल्टी टू एनिमल्स है वो भी लगता है, इसको पॉइजनिंग का भी लगता है। 429 इस पे पहले भी लगी हुई है, इस केस में भी हुई, और इसके साथ साथ क्योंकि इसकी सजा भी 5 साल तक है, इस स्पेसिफिक ऑफेंस जो है 429 इसमें सजा है 5 साल तक। लेकिन क्योंकि इसका पिछले साल वाला केस भी उसमें से ये वो केस का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ, पिछले साल ये गुनाहगार होके चालान हुआ, इसकी वीडियो फुटेज थी, वहां पे आना, बकरे को कुछ खिलाना और उसके बाद बकरे का मर जाना, और उसमें से ये ट्रेस होके पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, चालान हुआ कि गुनाहगार है बिल्कुल, और ये बेल आउट होके बाहर आ गया और दोबारा ये काम कर रहा था। अब इसके ऊपर 6 मजीद मुकदमात दर्ज हो चुके। हमारी कोशिश है इन्वेस्टिगेशन के साथ मिलके कि इसको पक्का फिक्स करे कि इस तरह के शख्स का लोगों को भी पता लगे कि ये काम करते रहे, और उसके साथ साथ दोबारा इस तरह की जरूरत कोई और ना करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर हमारे साथ मौजूद थे।